11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں دہشت گردی کی وہ کارروائی ہوئی جس نے دنیا کا منظرنامہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ 11 ستمبر 2001 کی تاریخ اور منگل کا دن تھا جب خودکش حملہ آوروں نے 4 امریکی مسافر بردار طیارے اغوا کر کے انہیں نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم مقامات سے ٹکرانے کے منصوبے پر عمل کیا۔ ان میں سے 3 طیارے تو اپنے مقررہ اہداف تک پہنچنے میں کامیاب رہے جبکہ ایک ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ ان حملوں کو 9/11 حملوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان میں 3000 کے قریب افراد مارے گئے تھے، اور یہ حملے نہ صرف امریکیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے 21ویں صدی کے اذیت ناک ترین واقعات میں ایک قرار دیے جا سکتے ہیں۔ طیارے کہاں کہاں سے اغوا ہوئے اور ان کا ہدف کیا تھا؟ 4 امریکی طیارے اغوا کرنے والے ہائی جیکروں کی کل تعداد 19 تھی، جن میں سے کم از کم 4 پائلٹ بھی تھے۔ جو طیارے ہائی جیکروں نے اغوا کیے تھے ان میں امریکن ایئر لائنز اور یونائیٹڈ ایئر لائنز کے 2 بوئنگ 767 اور 2 بوئنگ 757 طیارے شامل تھے۔ یہ طیارے امریکہ کے مشرقی علاقوں سے مغربی علاقوں کے لیے طویل دورانیے کی پرواز کر رہے تھے اور ان میں اسی تناسب سے زیادہ ایندھن بھی موجود تھا۔ حملوں کا پہلا ہدف نیو یارک کے فنانشل ڈسٹرکٹ میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، جس کے 2 ٹاورز کو امریکن ایئر لائنز اور یونائیٹڈ ایئر لائنز کے 2 بوئنگ 767 طیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن کے لوگن ہوائی اڈے سے لاس اینجلس کے لیے پرواز بھرنے والی امریکی ایئر لائنز کی پرواز 11 اغوا کیے جانے کے بعد مقامی وقت کے مطابق صبح 8:46 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے ٹکرائی۔ طیارے نے ٹاور کی 93ویں اور 99ویں منزل کو نشانہ بنایا تھا۔ دنیا ابھی یہ جھٹکے سے سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ 18 منٹ بعد دنیا میں کروڑوں افراد نے اپنے ٹی وی سکرین پر لوگن ہوائی اڈے سے پرواز کرنے والی یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز 157 کو 9:03 پر جنوبی ٹاور سے ٹکراتے دیکھا۔ ہائی جیک کیے جانے والے تیسرے طیارے نے ریاست ورجینیا کے واشنگٹن ڈیلس ہوائی اڈے سے پرواز کر کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا رخ کیا اور وہاں امریکی محکمہ دفاع کی مشہور زمانہ عمارت پینٹاگون کے مغربی حصے کو مقامی وقت کے مطابق 9:37 پر نشانہ بنایا۔ نووار کے ہوائی اڈے سے اڑنے والے چوتھے طیارے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا ہدف واشنگٹن میں واقع امریکی پارلیمان کی عمارت یعنی کیپٹل ہل تھی، لیکن وہ راستے میں ریاست پینسلوینیا کے مغربی علاقے میں شینکسویل کے مقام پر مقامی وقت کے مطابق 10:03 پر اس وقت گر کر تباہ ہو گیا جب جہاز کے مسافروں نے دیگر حملوں کی خبر سننے کے بعد مزاحمت کی۔ 9/11 میں کتنے لوگ مارے گئے؟ ان حملوں میں 19 ہائی جیکروں کے علاوہ 2977 افراد مارے گئے، جن میں سے اکثریت کا تعلق نیو یارک سے تھا۔ ان حملوں میں مرنے والوں سے سب سے کم عمر 2 سالہ کرسٹن لی ہینسن تھیں، جو اپنے والدین پیٹر اور سو کے ہمراہ ایک طیارے میں موجود تھیں۔ مرنے والوں میں سب سے عمر رسیدہ شخص 82 سالہ رابرٹ نارٹن تھے، جو اپنی بیوی جیکولین کے ہمراہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ تباہ ہونے والے 4 طیاروں میں سوار مسافروں اور جہاز کے عملے کی تعداد 246 تھی، جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں نیو یارک میں ہوئیں، جہاں ان حملوں کے نتیجے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاور منہدم ہو گئے۔ ٹوئن ٹاور سے طیاروں کے ٹکرانے اور پھر ان کے انہدام کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 2606 تھی۔ ان میں سے اکثریت فوری طور پر ہلاک ہوئی، جبکہ کچھ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں وفات پا گئے۔ جب پہلا طیارہ شمالی ٹاور سے ٹکرایا تو اس وقت ٹاور میں 17,400 افراد موجود تھے۔ طیارہ جس منزل کے ساتھ ٹکرایا اس سے اوپر والی منزلوں پر موجود کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچ سکا، البتہ جنوبی ٹاور میں طیارہ جس منزل سے ٹکرایا اس کی بالائی منزلوں پر موجود 18 لوگ زندہ بچ گئے۔ نیو یارک میں طیارہ ٹکرانے کے بعد امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچنے والے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد عمارت کے انہدام کے وقت اس کی زد میں آئی اور ریسکیو عملے کے 441 لوگ بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ فائر اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ پورٹ اتھارٹی کے ملازمین بھی مرنے والوں میں شامل تھے۔
پینٹاگون پر ہونے والے حملے میں محکمہ دفاع کی عمارت میں موجود 125 لوگ ہلاک ہوئے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں مرنے والوں کا 70 مختلف ممالک سے تعلق تھا۔ ہزاروں لوگ ان حملوں میں زخمی ہوئے اور بعد میں حملے کی وجہ سے دوسری بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ ان میں فائر فائٹر زہریلے ملبے میں کام کرنے کی وجہ سے بیمار ہوئے۔ حملہ آور کون تھے؟ حملوں کی منصوبہ بندی القاعدہ نامی شدت پسند گروہ نے افغانستان میں کی تھی۔ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اسلامی دنیا کے جھگڑوں کا ذمہ دار قرار دیا۔ 19 حملہ آوروں کی 4 ٹولیوں نے یہ کارروائیاں کی۔ ان 4 ٹولیوں میں 3 ٹولیاں 5 افراد پر مشتمل تھیں، جبکہ ایک میں 4 افراد تھے جن کا طیارہ پنسلوینیا میں مسافروں کی مزاحمت کی وجہ سے گر گیا تھا۔ ہر گروپ میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس نے طیارہ اڑانے کی تربیت حاصل کر رکھی تھی۔ انہوں نے یہ تربیت امریکہ کے فلائنگ اسکولوں سے ہی لی تھی۔ اسامہ بن لادن کی طرح 15 ہائی جیکروں کا تعلق سعودی عرب سے اور 2 کا تعلق متحدہ عرب امارات سے تھا۔ بقیہ 2 میں سے ایک کا تعلق مصر جبکہ دوسرے کا لبنان سے تھا۔ امریکہ نے کس طرح جواب دیا؟ 11 حملوں کے 1 ماہ سے کم عرصے میں صدر جارج ڈبلیو بش نے القاعدہ کو ختم کرنے اور اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے ایک عالمی اتحاد کے ہمراہ افغانستان پر یلغار کر دی۔ امریکی فوج 2011 میں بالآخر پاکستان میں اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں ایبٹ آباد سے کامیاب اور ہلاک کرنے میں بھی کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد اسامہ بن لادن کی لاش کو ایک جہاز کے ذریعے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ 9/11 حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز خالد شیخ محمد کو 2003 میں پاکستان سے گرفتار کر کے گوانتانامو بے رکھا گیا، جہاں وہ اب بھی موجود ہے اور مقدمے کی کارروائی ان کے خلاف چل رہی ہے اور ان کو سزائے موت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہرحال گزشتہ دنوں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ ان کی امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے۔ ان کو سزائے موت سے بچانے کے لیے آفر کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنا جرم قبول کر لے تو پھر ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ عمر قید میں کوئی تھوڑی سی ان کو رعایت دی جا سکتی ہے۔ القاعدہ اب بھی موجود ہے۔ وہ افریقی صحرائے اعظم کے جنوبی حصے میں مضبوط ہے۔ اس کے ارکان اب بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ اس حملے کے 20 برس کے بعد امریکی افواج وہاں سے افغانستان سے واپس جا چکی ہے۔ 9/11 کی میراث۔ 9/11 حملوں کے بعد ہوائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کو سخت کیا گیا۔ امریکہ میں ہوائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے فرائض میں ہوائی اڈوں اور ہوائی جہازوں میں سیکیورٹی کو سخت کرنا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاورز کے ملبے کو وہاں سے اٹھانے میں 8 ماہ لگے۔ گراؤنڈ زیرو پر ایک میوزیم بن چکا ہے اور اس کے ارد گرد مختلف ڈیزائن کی عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ اب ٹوئن ٹاور کی جگہ 1 ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا فریڈم ٹاور تعمیر ہو چکا ہے، جس کی اونچائی 1776 فٹ ہے، اور یہ تباہ ہونے والے شمالی ٹاور جس کی اونچائی 1368 فٹ تھی سے 408 فٹ مزید زیادہ بلند ہے۔ پینٹاگون کی تعمیر نو میں 1 سال سے بھی کم وقت لگا اور اگست 2002 میں پینٹاگون کا عملہ واپس اسی جگہ پہنچ گیا۔ یہ تھی 9/11 کی کہانی جو آپ کے سامنے رکھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔